رہا ہے۔ وہ مسلمان جن کی عیادت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سالہ ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ جب میرے ذہن میں ان سوالات میں گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے ذہن میں آیت ڈالی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا۔ جب مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت اور گامزن تھا، جب مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا، دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی۔ جب مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا تھا، نبی کے طریقے کو نہیں بھولا تھا، تو دنیا کی کوئی سپر طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے۔ اور آج جب مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو بھلا دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کی اتباع کو حقیر سمجھا، تو بتاؤ یہ ذلت کے گھر نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ ہلاکت برباد نہیں ہوگا تو اور کیا؟ حضرات، آج جتنی رسومات اور بدعات پیدا ہو رہی ہیں اور جتنی خرافات آج پھیل رہی ہیں، یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان پریشان ہوا تو نبی کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا، اگر مسلمان مقروض ہوا تو سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، اگر مسلمانوں پر دوسری قوم مسلط ہوئی تو صحابہ کی راہ سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہوئی، اگر مسلمان حالات حاضرہ میں بم میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو وہ نبی کی سنت جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے بنایا گیا۔ مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو حالات بدل دیتے ہیں۔ آج غیر قومیں کیوں ترقی پر نہ ہو، جبکہ کبھی مسلمان، جبکہ غیر قومیں نبی کے طریقے کو اپناتی جا رہی ہے، ہر سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا رہی ہے، بڑے بڑے سائنسداں سنتوں کے فوائد کثیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، تمہیں آرام و راحت سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کرنے کی تو دور کی بات ہے، ہمیں اردو تو پڑھنا نہیں آتا، ورنہ تو جدید سائنس اور سنت نبی جیسی کتابوں کا مطالعہ کرنے کو تم کو ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ دشمنی اسلام یہود و نصارہ کتنی تیزی کے ساتھ سنتوں کو اپناتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہکوا الشوارب ووفوا اللحا، کہ مونچھوں کو اچھی طرح پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا، داڑھی کٹوانے لگا، مونچھیں بڑھانے لگا۔ نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو، لیکن مسلمانوں نے سلام کو بھول گیا، السلام علیکم کے بجائے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کو ایجاد کیا۔ نبی نے فرمایا دنیا سے بچو، لیکن مسلمان دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ زکات کی فکر، اگر فکر ہے تو کسی کو صرف دنیا کی فکر ہے۔ اور
سنت سے اعراض کر کے حب نبوی کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ نبی کا ایک فرمان سنتے جاؤ۔ نبی نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اس سے جا کے کہہ دو کہ وہ میری امت کے فہرست سے نکل جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، عیسائی بن جائے۔ میں نے پوچھا آپ کا عاشق کون ہے؟ کون آپ سے پیار کرتا ہے؟ کون آپ سے محبت کرتا ہے؟ عاشق وہ نہیں صرف جو داڑھی رکھتا ہو، بلکہ نبی کا عاشق وہ ہے جو نبی کی ہر بات کو اپناتا ہو، نبی کی ہر طریقے کو اپنی زندگی کا رسول عین بناتا ہے۔ نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ داڑھی رکھنا حضور کی سنت، مجھے کٹوانا آقا کی سنت، السلام علیکم کہنا محبوب کبریا کی سنت۔ ایک عاشق صادق نبی کا تربیت یافتہ صحابی جن کی داڑھی کا صرف ایک بال تھا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھ کر انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حضور میرے اس بال پر ہنس رہے ہیں، تو نبی کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس بال کو توڑ ڈالا، پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی نے دیکھا کہ وہ بال نہیں ہے تو فوراً آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ان صحابی نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، پھر وہ صحابی آگے بڑھ کر سلام کیے، پھر اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ محبوب باری ناراض ہو گئے، فوراً حواس باخبا ہو گئے۔ اب کیا ہوگا اگر محبوب باری راضی نہ ہوئے؟ میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ داڑھی پر اس طرح پھیرنے والوں، اور داڑھی پر قینچی چلانے والوں، اور داڑھی کٹوانے والوں، آؤ نبی اور صحابہ کا رد عمل دیکھو۔ وہ صحابی نے فوراً قسم کھا لی کہ رب کعبہ کی قسم میں اس وقت نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا جب وہ بالا نہیں پڑا ہو جائے۔ ایک مدت جنگل میں روتے پھرتے رہے، نہ اپنی گھر گئے نہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ بالا نہیں پڑا ہو گیا پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں۔ لوگوں ایک وقت تھا کہ سچائی اور امانتداری تمہاری مثال دیا کرتے تھے۔ جب ہندوستان دشمن انگریز کی ناپاک سائنس سے پاک ہوا اور ہندوستانی آپس میں لڑنے لگے تو اس وقت مہاتما جی نے کہا تھا اے ہندوستانیوں، آپس کی لڑائیاں بند کرو، مذہبی اور قومی لڑائیاں بند کرو، ابو بکر عمر جیسا عدل انصاف قائم کرو۔ تو ہندوؤں نے اعتراض کیا، ارے آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ اس وقت مہاتما جی نے کہا تھا ہندوستان کے ہندوؤں اور پتھر کے پجاریوں اور درخت کے پجاریوں، جب میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی تو میں کیا کروں؟ لیکن افسوس در افسوس کہ آج مسلمان اتنا گر گیا کہ وہ یہود و نصارا جو اپنے مقدمے مسلمانوں کی عدالت میں حل کرایا کرتے تھے، آج وہ برائی اور ناانصافی کی تمہاری مثال پیش کرنے لگا۔ حضرات اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنتوں کے پابند بنائے اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔